الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت اسلامی کے بارے میں دلچسپ معلومات، درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ پر درود پڑتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی بنانے کے لیے علماء کرام کا پہلا اجلاس۔ سوال: دعوت اسلامی کے ابتدائی احوال بیان فرما دیجئے کہ دعوت اسلامی کیسے بنی، کیا حالات اور معاملات تھے؟ جواب: میں نور مسجد قاضی بازار کراچی میں امامت کرتا تھا۔ ثنا خان یوسف میمن مرحوم کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے، دعوت نامہ دیا اور بتایا کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو یہ دعوت نامہ بھیجا ہے۔ اس دعوت نامے میں تحریر تھا: میرے گھر پر دعوت اسلامی کے سلسلے میں اجلاس ہے جس میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ اور دیگر لوگ شرکت کریں گے۔ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ اجلاس میں حاضر ہو گیا۔ وہاں غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمت اللہ علیہ اور کثیر عمائدین اہل سنت موجود تھے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے دعوت اسلامی کے تعلق سے بیان فرمایا اور علماء کرام نے اپنی تجاویز اور مشورے پیش کیے۔ یہ اجلاس 2 ستمبر 1981 2 سپتمبر 1981 کو ہوا تھا۔ مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہما کی تنظیمی سوچ اور ان کا اسلام کے لیے جو درد تھا وہ متاثر کن تھا۔ مسلک اہل سنت کا درد ان کی باتوں سے جھلک رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں موجودہ سیاست کا کوئی ذکر نہیں تھا، یعنی یہ جیسی تحریک چاہتے تھے اس کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ سیاست سے دور ہٹ کر کوئی ایسی تحریک بنائی جائے جس میں لوگ نیکیوں کی طرف آئیں، نمازیں پڑھیں، سنتوں کا دورہ ہو اور ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہو سکے۔ امیر دعوت اسلامی کا تقرر: جب میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں دارالعلوم امجدیہ گیا تو وہاں مولانا قاری رضا المصطفیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ ملے اور کہنے لگے کہ ہمارے ماموں یعنی مولانا ارشد القادری صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں اور فرمایا ہے کہ میں الیاس قادری کو دعوت اسلامی کا امیر بناؤں گا۔ پھر قاری رضا المصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ آپ فلاں کمرے میں چلے جائیں۔ میں وہاں چلا گیا۔ وہاں علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ہم تم کو کراچی میں دعوت اسلامی کا امیر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید مشورے بھی ہوئے۔ بالآخر میں نے دعوت اسلامی بنانے کے مشورے کو قبول کر لیا۔ پھر مجھ سے جو ہو سکا میں نے کوشش کر کے کام شروع کیا اور اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے کام کی ابتدا: اس وقت کوئی ورکنگ کمیٹی تھی، نہ ہی تحریک کا کوئی ڈھانچہ تھا۔ یوں سمجھیے مجھے دعوت اسلامی دے کر گویا فرمایا ہو دعوت اسلامی سنبھالو، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ البتہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں اس کا ایک منشور لکھ رہا ہوں۔ بعد میں وہ منشور مجھے ملا لیکن بہت زیادہ باریک لکھائی کی وجہ سے میں اس کو پورا نہیں پڑھ سکا۔ بہرحال ہم نے جیسے تیسے کر کے کام شروع کر دیا۔ مثل مشہور ہے کام کو کام سکھاتا ہے، تو واقعی ہم نے کام کرتے کرتے ہی سیکھا۔ میرے ساتھ میرے دوستوں کا ایک گروپ تھا، ہم نے مل کر کام شروع کیا۔ اللہ پاک کی مدد، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت
اور فیضان شامل حال رہا کہ یہ کام بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا اور الحمدللہ آج ہم 40واں یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں۔ شروع میں جو اسلامی بھائی میرے ساتھ شامل تھے وہ ہماری اس اجتماع میں شریک بھی ہیں۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے دور میں بڑے فعال تھے لیکن اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی میں ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے آنکھ ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھولی ہے۔ اللہ پاک سب کی خدمات قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی میں قبلہ الحاج سید عبد القادر شاہ ضیائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عرف باپو شریف کا اہم کردار ہے۔ دعوت اسلامی کی ترقی میں ان کا بھی حصہ شامل ہے۔ جب تک رب نے چاہا انہوں نے دعوت اسلامی کا خوب کام کیا۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی خدمات دعوت اسلامی قبول فرمائے، ان کی اور ان کی آل کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کے صدقے مجھے اور میری آل کو بے حساب بخش دے۔ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع۔ سوال: دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع کہاں اور کیسے ہوا؟ جواب: دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتوں کے سائے میں جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں ہوا۔ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ہم پر کئی احسانات ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میری مسجد کو مرکز بناؤ۔ یہ ہمارے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، ہم جس طرح چاہتے کام کرتے، ان کی طرف سے ہمیں کلی اختیارات حاصل تھے۔ خطیب پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کی تائید۔ خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب کو حکم فرمایا کہ ان کو ایک تائیدی تحریر دے دو۔ انہوں نے تحریر دی جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط فرمائے۔ اس تحریر میں میری اور دعوت اسلامی کی حمایت کی گئی تھی اور یہ بھی لکھا تھا دعوت اسلامی اہل سنت کی ہی ہے، سب اس کا ساتھ دو۔ اس طرح دعوت اسلامی کا اجتماع جامع مسجد گلزار حبیب کراچی میں شروع ہو گیا اور وہی دعوت اسلامی کا سب سے پہلا مرکز قرار پایا۔ پھر دعوت اسلامی بڑھتی چلی گئی اور اجتماع کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا، لہذا جامع مسجد گلزار حبیب اجتماع کے لیے چھوٹی پڑنے لگی تو پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ کراچی میں جگہ خریدنے کا سلسلہ ہوا اور دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تعمیر کیا گیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ کراچی 1991 میں تعمیر کیا گیا اور اب تک دنیا بھر میں 786 سے زیادہ فیضان مدینہ قائم ہو چکے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ترقی اور امیر اہل سنت کے جذبات، ان سب میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا کرم، اس کے حبیب کی نظر، میرے غوث پاک کا صدقہ اور میرے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے۔ جو یہ بولے کہ یہ میری کاوشوں کا نتیجہ ہے تو اسے خیر منانی چاہیے، کیونکہ بکری میں کرتی ہے تو چھری کے نیچے آ جاتی ہے، لہذا میں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ سب اسی کی عنایت اور اسی کے کرم سے ہوا ہے، یہ اسی کی عطا ہے کہ ہم کو ایک طریقہ کار مل گیا، ورنہ لوگ فلم انڈسٹری میں ترقی کرتے ہیں، کوئی کھیل کے میدان میں ترقی کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کا کرم ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے موقع فراہم کیا، بس یہ سب قبول ہو جائے۔ دعوت اسلامی جب سے بنی ہے ترقی کر رہی ہے۔ سوال: آپ نے دعوت اسلامی کا آغاز ستمبر 1981 سنہ عیسوی سے کراچی شہر میں کیا۔ کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، یہاں ہزاروں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کیا آپ کو اس وقت امید تھی کہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک اتنا عروج عطا فرمائے گا کہ یہ تحریک دنیا بھر میں پھیل جائے گی؟ جواب:
جب علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت اسلامی سنبھالنے کا فرمایا تو میں نے یہی باتیں سوچ کر منع کر دیا کہ اتنے مسائل ہوتے ہیں، میں کیسے کام کروں گا؟ تو میرے ایک دوست کہنے لگے، الیاس، ہم نے کام تو ویسے بھی کرنا ہے، موقع اچھا ہے، پیشکش قبول کر لو۔ اگر کام نہ کر سکے اور کامیاب نہ ہوئے تو کس نے آ کر پوچھنا ہے کہ کیوں کام نہیں کیا؟ ہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ الحمدللہ ہمیں حیرت انگیز کامیابی ملی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے جیسے آدمی کو اتنی عزت ملے گی اور دنیا بھر میں مشہور ہو جاؤں گا۔ من آنم کہ من دانم، یعنی مجھے پتا ہے میں کیا ہوں۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم نے قدم اٹھایا اور راستے بنتے چلے گئے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے دعوت اسلامی کے لیے جو بھی قدم اٹھایا، دعوت اسلامی آگے ہی بڑھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہوئی، ایک سے ایک ہیرا ملتا گیا۔ ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ سنیوں کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک بندہ موجود ہے اور کیسے کیسے کام کے لوگ ہیں، لیکن جب کام شروع کیا تو کرم ہو گیا۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تنظیم کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے علاقے یا قصبے میں کام کیسے ہوگا، یہاں مخالفت کرنے والے لوگ ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کام کریں، انشاءاللہ منزل آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گی۔ اگر وسوسوں کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ مجھے بھی ایسے لوگ ملے تھے جنہوں نے میری حوصلہ شکنی کی، یہاں تک کہ ایک میمن نے اپنی زبان میں مجھ سے کہا، ہنے الیاس تو دوڑیو اینک تو کم کرے، یعنی اے الیاس تو نکل تو پڑا ہے لیکن یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہی آدمی میرے ہاتھ چومتا تھا، اگر میں اس کی بات پر دل توڑ کر بیٹھ جاتا تو شاید گڑبڑ ہو جاتی۔ اس طرح کئی لوگوں نے تان و تشنی کا نشانہ بنایا، مخالفتیں کی، لیکن اللہ پاک نے حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی اور وہ دور بھی گزر گیا۔ بعض لوگ آج بھی مخالفت کرتے ہیں، ان کی بات کا برا منا کر بیٹھ جائیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ یاد رکھیے، تنظیم کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، جتنا کام بڑھے گا اتنے ہی مسائل بڑھیں گے، مگر اس سے گھبرانا نہیں ہوتا۔ جس شہر یا علاقے میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے وہاں دعوت اسلامی کا کام زیادہ ہے۔ جب بھی مسائل ہو رہے ہیں، ظاہر ہے گاڑی روڈ پر آئے گی تو ہی ڈنٹ لگے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ گاڑی گیراج میں کھڑی رہے اور اس پر ڈنٹ لگ جائے۔ بچپن سے سنتوں پر عمل کرنے کا شوق۔ سوال، آپ نے فرمایا کہ کام کرتے ہوئے دل نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ بات اگرچہ سب کو معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور دو چار ٹھوکریں لگتی ہیں تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب، مجھے دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی عمل کی طرف بہت رغبت تھی۔ میں اپنے پاجامے کے پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھتا تھا۔ اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہو، لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات تھی۔ آج دعوت اسلامی کے بعد مبلغین بھی ٹخنوں سے نیچے پائچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے معاشرے کے آگے ہار مان چکے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو کرتے ہیں مگر معاشرے سے ڈرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے لڑکپن یا جوانی کی بات ہے، مجھے کسی نے کہا، الیاس معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، تم کیوں معاشرے سے الگ چلتے ہو، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا، مرد وہ نہیں جو معاشرے کے پیچھے چلے، مرد وہ ہے معاشرہ جس کے پیچھے چلے۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی کہ معاشرے میں جو بھی الٹا سیدھا حلال حرام ہو رہا ہو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیں؟ مجھ سے اس معاشرے کے پیچھے نہیں چلا جاتا۔ میری بات کی لاج رہ گئی اور میں معاشرے کے پیچھے چلنے سے محفوظ رہا اور اب معاشرہ میرے پیچھے ہو گیا۔
یعنی ایک تعداد ہے جو میرے پیچھے ہے. بہرحال ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تھکا ماندہ ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا، وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں. دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سوال. دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا، اس کا سب سے پہلے خیال کس کو آیا؟ جواب. جب کام شروع ہوا تو نئے نئے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور پرانے اسلامی بھائی مزید فعال ہو گئے، تو ہماری سوچ بنی کہ سالانہ اجتماع بھی ہونا چاہیے. یوں دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کا آغاز ہوا اور سب سے پہلا سالانہ اجتماع ککری گراؤنڈ اولڈ کراچی کے ایک علاقے میں موجود میدان میں ہوا. یہ اجتماع 25 اور 26 نومبر 1982 کو ہوا تھا. جب تک اللہ پاک نے چاہا یہ سلسلہ جاری رہا. البتہ مقامات تبدیل ہوتے رہے. مثلا پہلے ککری گراؤنڈ میں ہوا، پھر کراچی کے علاقے کورنگی میں منتقل ہو گیا اور پھر پاکستان کے شہر ملتان شریف میں منتقل کر دیا گیا. یوں وہ ہمارے سالانہ اجتماع کا مرکز قرار پایا. سالانہ اجتماع کراچی سے پنجاب کے شہر ملتان منتقل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس اجتماع میں دنیا بھر سے عاشقان رسول تشریف لاتے تھے. نیز پاکستان کے دور دراز علاقوں سے کثیر تعداد شرکت کے لیے حاضر ہوتی تھی اور ملتان شریف پاکستان کے تقریباً درمیان میں ہے. یوں اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والوں کو ملتان تک آنے میں سہولت تھی. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سوال. دعوت اسلامی کی ترقی میں مدنی قافلوں کا اہم کردار ہے. یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ جواب. آج کل جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان کا سلسلہ تو چند سال پہلے شروع ہوا ہے. اس سے پہلے ایک سلسلہ تھا جس کو ہم وفد بولتے تھے. ایک بار مجھے کسی نے کہا ہم آپ کو حیدرآباد کا دورہ کروائیں گے. چونکہ اخبارات میں آتا تھا کہ فلاں نے فلاں ملک کا دورہ کیا. میں سوچنے لگا کہ دورہ اور میں، یعنی میرے ذہن میں تھا کہ دورہ کرنا بہت بڑی بات ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہم نے حیدرآباد کا دورہ کیا. بہرحال ہم نے وفد کی صورت میں پاکستان کے مختلف شہروں کے دورے کیے اور یہ سلسلہ کراچی سے چلتے چلتے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا تک پہنچا. یوں اس وفد نے پاکستان کے تمام صوبوں کا دورہ کیا. ہمارے وفد نے سب سے پہلے کھوسکی ضلع بدین سندھ کا دورہ کیا. وہاں ہمارا بہت بڑا وفد پہنچا تھا. یہ سلسلہ جاری رہا. پھر ہم نے باقاعدہ 4 دن کے قافلوں کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر یہ سلسلہ تھوڑے عرصے ہی چل سکا اور کامیاب نہ ہوا، تو ہم نے اس قافلے کو 3 دن کا کر دیا. اس میں آسانی ہوئی اور یہ حکمت عملی کامیاب رہی، جس سے لوگوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ مدنی کام میں بھی اضافہ ہو گیا. چونکہ مدنی قافلے میں قربانی دینا پڑتی ہے تو بعض لوگ وقت ہونے کے باوجود محض سستی کی وجہ سے سفر نہیں کرتے کہ گھر میں جو سکون ہے وہ سفر میں کہاں ہوگا. پھر رات دن مسجد میں گزارنا پڑیں گے، بجلی کے مسائل الگ ہوں گے، گھر میں اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، مسجد میں تو پنکھا بھی ستا رہا ہوتا ہے. اگر کسی گاؤں یا دیہات میں قافلہ چلا گیا تو آزمائش مزید بڑھ جائے گی کہ وہاں پر تو پنکھے بھی صحیح نہیں ہوتے، گرمی الگ ہوتی ہے اور مچھر بھی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. جو لوگ خود کو دعوت اسلامی والا کہتے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے جو مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتی. عام طور پر مدنی قافلے میں غریب لوگ ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آسائشوں کے عادی لوگوں کو بھی سفر کرنا چاہیے کہ ان کے لیے زیادہ آزمائش ہوگی تو ثواب بھی زیادہ ملے گا. یاد رکھیے مدنی قافلے بہت اہمیت کے حامل ہیں. انہی کی وجہ سے دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں تعارف ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مدنی چینل کی وجہ سے دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل سے بہت پہلے
دنیا میں قبولیت حاصل کر چکی تھی اور دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا تھا۔ پھر ہمیں مدنی چینل بھی نصیب ہو گیا۔ گویا دعوت اسلامی مدنی چینل سے نہیں ملی بلکہ دعوت اسلامی سے مدنی چینل ملا ہے۔ دعوت اسلامی میں لفظ مدینہ اور فیضان کیسے رائج ہوا؟ سوال: دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دو لفظ بہت زیادہ رائج ہیں، ایک لفظ مدینہ اور دوسرا لفظ فیضان۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ دونوں لفظ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے رائج ہوئے، نیز ان کی اتنی زیادہ اہمیت کی کیا وجہ ہے؟ جواب: مدینہ تو سنیوں کی گھٹی میں ہے، ذکر مدینہ ہماری روح کی غذا ہے، مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا۔ مدینے کا تذکرہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی ہوتا تھا اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ البتہ لفظ فیضان دعوت اسلامی میں متعارف ہوا ہے۔ فیضان فیض سے بنا ہے اور فیض عام لفظ ہے۔ ہم نے دعوت اسلامی کے کراچی میں بننے والے سب سے پہلے عالمی مدنی مرکز کا نام فیضان مدینہ رکھا۔ پھر مسجد میں درس کے لیے کتاب مرتب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس کا نام فیضان سنت رکھا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا نعرہ لگتا تھا فیض رضا، یہ درست نعرہ تھا، لیکن جب سنیوں کی تحریک دعوت اسلامی بنی تو اس کے مدنی ماحول میں یہ نعرہ یوں لگایا جانے لگا فیضان رضا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام کے لیے بھی یہ نعرہ عام ہو گیا اور یوں کہا جانے لگا فیضان صحابہ و اہل بیت، فیضان اولیاء، یوں لفظ فیضان متعارف ہو گیا۔ اب یہ لفظ دعوت اسلامی کی نسبت سے اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت جو مساجد بنتی ہیں عام طور پر ان کی پہچان یہی لفظ ہوتا ہے، یعنی مسجد کے نام کے شروع میں لفظ فیضان لگا ہوا ہوتا ہے۔ کسی مسجد کا نام فیضان امام حسین ہو تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ مسجد دعوت اسلامی والوں کی ہے، یا اس کی تعمیر میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی ضرور شریک ہے، اور جب ایسا ہے تو یہ بات بھی بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ یہ مسجد صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کے ماننے والوں کی ہے۔ پہلے آپ ٹی وی پر نہیں آتے تھے، اب کیوں آتے ہیں؟ سوال: دعوت اسلامی پہلے کئی کام نہیں کرتی تھی مگر وہ کام آہستہ آہستہ شروع کیے جا رہے ہیں، جیسے مووی بنوانا، ٹی وی پر آنا اور دعوت اسلامی ویلفیئر کا کام وغیرہ۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ضرورت پڑنے پر دعوت اسلامی سیاست میں بھی شامل ہو جائے گی، یا کم از کم کسی سیاسی جماعت کی حمایت کا اعلان ہی کر دیا جائے گا؟ جواب: ٹی وی اور مووی کا واقعی میرا ذہن نہیں تھا۔ پھر میں نے علماء کرام کے فتاوی وغیرہ دیکھے۔ بعض علماء کرام ابھی بھی مووی کو جائز نہیں سمجھتے۔ ان حضرات کا دلائل کی بنیاد پر اپنا موقف ہے، البتہ علماء کرام کی اکثریت نے دلائل کی بنیاد پر مووی دیکھنے اور بنانے کو جائز قرار دیا ہے۔ ہم ان حضرات کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ ہاں، ڈیجیٹل فوٹو اور کیمرے کے فوٹو میں فرق ہے۔ بہرحال ہم مدنی چینل کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کی برکت سے کئی لوگ دین کے قریب ہوئے، غیر مسلم مسلمان ہوئے، بے نمازی نمازی بن گئے، یوں دین کا بہت فائدہ ہوا۔ عوام کی اکثریت غیر سیاسی ہے۔ رہی موجودہ سیاست تو وہ میں اپنی 70 سال سے زائد زندگی میں دیکھتا رہا ہوں۔ شروع کی سیاست بھی ایسی ہی تھی جیسی آج ہے، لیکن موجودہ سیاست میں خرابیاں زیادہ ہیں۔ پہلے لاٹھیاں چلتی تھیں، پھر پتھر مارے جاتے تھے، پھر گولیاں مارنا شروع ہوئے اور اب بم دھماکے کیے جاتے ہیں۔ موجودہ سیاست بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کی اکثریت غیر سیاسی ہے۔ اس کا اندازہ ووٹوں سے لگا لیجیے کہ کتنے لوگ ہیں
جو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اول تو ایک تعداد کے ووٹ ہی نہیں ملتے کہ وہ ہیں بھی یا نہیں، پھر جن کے ووٹ ہوتے بھی ہیں تو ان میں سے کتنے لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنا ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی اکثریت غیر سیاسی ہے۔ کیا دعوت اسلامی کبھی سیاست میں آ سکتی ہے؟ اگر سیاست میں پاکیزگی کی کوئی لہر آ گئی اور خلفائے راشدین کے دور کی سیاست شروع ہوئی تو انشاءاللہ سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ یاد رکھیے، سیاست فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن موجودہ سیاست میں بہت سارے گناہ شامل ہو چکے ہیں اور بغیر گناہ کے سیاست کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا دعوت اسلامی موجودہ سیاست میں شامل نہیں ہو سکتی۔ میں نے برسوں پہلے مرکزی مجلس شورا کو لکھ کر دے دیا ہے کہ تمہیں دعوت اسلامی کو توڑنا یا ختم کرنا ہو تو اس کے لیے اعلان مت کرنا کہ ہم دعوت اسلامی ختم کرتے ہیں، بلکہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم موجودہ سیاست میں آتے ہیں۔ دعوت اسلامی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ میرے جیتے جی اچھی سیاست کی کوئی فضا بن جائے اس کی امید کم ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ اچھی سیاست حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی آئے گی کہ وہ خلیفہ راشد ہیں۔ بہرحال دعوت اسلامی کی یہی پالیسی ہے کہ وہ کبھی بھی موجودہ سیاست میں نہیں آئے گی۔ کیا یوم دعوت اسلامی پر کیک کاٹ سکتے ہیں؟ سوال، کیا ہم یوم دعوت اسلامی کی خوشی میں کیک کاٹ سکتے ہیں؟ جواب، میں کیک کاٹنے سے منع کرتا ہوں کہ کیک کو رواج نہ دیا جائے۔ بعض لوگ جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر کیک کاٹتے ہیں اور کیک پر لکھا ہوتا ہے عید میلاد النبی، کبھی نالے پاک بنا ہوتا ہے یا اس طرح کے مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ چھری ہاتھ میں پکڑ کر اسے کاٹتے ہیں۔ اس کو کون عقل مند ادب کہے گا؟ اس کے علاوہ اگر کسی کی ولادت کا دن ہوتا ہوگا تو وہ بھی کیک کاٹنے کا اہتمام کرتا ہوگا، خوب تالیاں بجتی ہوں گی، میوزک چلتا ہوگا، عورتوں مردوں کا مخلوط نظام ہوتا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ غبارے بھی پھوڑے جاتے ہوں گے۔ ظاہر ہے غبارے مفت تو نہیں آتے، پیسوں کے غبارے لا کر انہیں پھوڑ دیا جاتا ہے اور یوں پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ کیک کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، تاکہ کیک کے ذرات ضائع ہونے سے بچیں اور ایسی حرکات نہ ہو سکیں۔ یوم ولادت کیسے منایا جائے؟ سالگرہ بھلے منائیں، لیکن منانے کا طریقہ درست اختیار کریں۔ مثلا تلاوت قرآن پاک ہو، نعت شریف پڑھی جائے، دعائے خیر کی جائے، اگر کھانا کھلانا ہے تو لنگر کھلا دیا جائے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی نیاز کھلا دی جائے۔ اگر نیاز کی نیت نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں کہ مسلمانوں کو کھانا کھلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس غبارے پھوڑنا یا کیک کاٹنا نہ تو بچے کی عمر لمبی ہونے کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی اس سے بچہ نیک بنے گا۔ یاد رکھیے، میں نے کیک کاٹنے یا کھانے کو ناجائز نہیں کہا، کیک کاٹنا اور کھانا حلال ہے۔ امیر اہل سنت بچوں کا یوم ولادت کیسے مناتے ہیں؟ ہم بچوں کی یوم ولادت پر تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ سارے دعوت اسلامی والے بھی ایسا کرتے ہوں ضروری نہیں۔ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ یوم ولادت ایسے ہی مناتے ہوں گے جیسے میں مناتا ہوں، لیکن دعوت اسلامی والے کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی گھر میں نہیں چلتی، ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باہر تو بندہ کیسے بھی رہے لیکن گھر میں کسی اور کی چل رہی ہوتی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کیک بھی کٹیں گے، غبارے بھی پھوٹیں گے۔ اگر گھر کی اسلامی بہن کا ذہن بن جائے تو انشاءاللہ ان سب پر روک لگائی جا سکتی ہے۔
دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کیوں بنائی گئی؟ سوال: آپ کو مرکزی مجلس شورا بنانے کا خیال کب اور کیسے آیا؟ جواب: پہلے کافی عرصے تک دعوت اسلامی کا کام بغیر مرکزی مجلس شورا کے ہی چلتا رہا۔ اسلامی بھائی مل جل کر کام کرتے تھے۔ جب اسلامی بھائیوں کی عمریں